الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں اگر انسان سے سرزد ہو جائیں یا کرنی جائز ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ مندرجہ ذیل امور ہیں۔ نمبر 1 نہانا ہے۔ نہاتا ہے بندہ، پانی میں گوتے لگاتا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق یا اثر نہیں پڑتا۔ تو اس لیے گرمی کی حالت میں بندہ سر پہ پانی بہاتا ہے، ٹھنڈک تھوڑی حاصل کرتا ہے، کلی شلی کرتا ہے، تھوڑا اپنے آپ کو کرنے کے لیے، زیادہ گرمی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ نمبر 2 چیز یہ ہے کہ آنکھ میں سرما لگانا یا آنکھ میں دوائی ڈالنا۔ آنکھ سے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے معدے تک پہنچ سکے، اور سرما جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ سنن ابن داؤد کی روایت ہے اور یہ حسن حدیث ہے۔ تو گویا کہ سرما لگانے سے جب یہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3 کہ اگر میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کو بوسہ وغیرہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھوتے ہیں تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بوسہ لیا کرتے تھے۔ البتہ یہ بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے روزے کی حالت میں، لیکن یہ صرف ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر اس طرح کرنے سے انسان کو قابو نہیں رہتا تو یہ سبب بنتا ہے اور اس کا احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ کفارہ نہیں ہوگا، یعنی صرف قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر جمع کرتے ہیں تو میاں بیوی، تو جمع سے جو ہے یہ واحد ایک چیز ہے کہ جس پر جمہور کے نزدیک انسان کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور کفارے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنی پڑے گی۔ کفارہ کیا ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے، تو یہ کفارہ ہے اس کا۔ تو اچھا، یہ چیز ہے کہ اس سے روزہ، بوسہ وغیرہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ٹیکے کے حوالے سے کہ کوئی ٹیکہ لگاتا ہے، ٹیکے کے لیے بھی اس میں 2 رائے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہر ٹیکے سے وضو، مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ روزے سے ہوتے ہوئے اگر آپ کو ٹیکہ لگانے کی ضرورت ہی ہے، اگر اتنے بیمار ہیں تو اللہ نے اجازت دے دی، آپ روزہ چھوڑتے بعد میں قضا کریں، ٹیکہ لگوا لیں۔ تو بعض اس کو مطلقاً جائز سمجھتے ہیں کہ ٹیکہ لگانے سے بھاویں طاقت کا ٹیکہ ہو، بھاویں جو بھی ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ طاقت کا ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے انسان کو طاقت ملے، اسٹیبل ہو جائے تھوڑا، تو طاقت کا جو ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ۔ اسی طرح سینگی لگوانا، اس کو حجامہ کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں لگوایا کرتے تھے۔ اس کی بھی دلائل جو ہے وہ موجود ہیں، صحیح بخاری میں ہے یہ ٹیکہ، وہ حجامہ لگوانا۔ جیسے حجامے کی دکانیں کھلی ہیں آج کل، حکمت کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آسمانی تحفہ ہے، تو حجامہ لگوایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اس کی ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے منع فرمایا روزے والے، اس میں کہ مبالغے سے مراد زیادہ اوپر نہ چوسیں پانی ناک سے، اور نہ منہ میں زیادہ وہ پیچھے کرنے، غرارے کی صورت نہ کریں۔ تو اب اگر ایک انسان مبالغہ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کی نیت بھی نہیں ہے پانی نکلنے کی، لیکن اس کے باوجود اگر ناک سے پانی چلا جاتا ہے یا منہ سے چلا جاتا ہے معدے میں، تو کیا کرے گا؟
تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اسے پتہ تھا میرا روزہ ہے، اس کے باوجود پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ ابن عباس سے مروی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طرح یہ کافی سارے اس میں لوگ، امام اوزاعی، امام اسحاق کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نہ اس نے مبالغہ کیا، نہ اس کے نگلنے کی نیت تھی، یہ ایسے ہی ہے جیسے مطلب ہے کہ اس نے قصداً تو ایسا نہیں کیا، بس وہ ہو گیا، اس کی نیت تو نہیں تھی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو بہت بڑے عالم اس کے فقہ حنبلی کے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب مغنی میں لکھا ہے کہ یہ رائے بڑی بہترین ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہی بہتر ہے ان کے نزدیک، مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ہو گیا کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مبالغہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ ناک میں پانی لینے کی کوشش کرتا ہے، غلطی زیادہ وہ کرتا ہے، تو وہ تو پھر ٹوٹ جائے گا اگر پانی نکلا گیا، اس سے جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، گرد و غبار ہے، دھواں ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان پر قابو نہیں پا سکتا، دھواں چلا گیا اندر، گرد و غبار ناک میں چلا گیا، اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان سے بھی نہیں۔ اور مکھی کسی کے گلے میں چلی جائے، مکھی تو کوئی کھانا نہیں چاہتا، ہوا میں اڑ کے آگے چلے گی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو مباح ہیں روزے میں، کہ ان میں جو ہے وہ جیسے تھوک نکل جاتا ہے بندہ منہ میں، اسی طرح ان سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جو جائز ہیں روزے میں، اگر ہو جائیں تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔